اور وہ لیٹی اپنے شوہر کو یاد کرتے ہوئے، تو اسے خیال آیا کہ اس کے شوہر جو ہیں کتاب میں کچھ لکھتے تھے، اور وہ ویسے ہی وہاں سے اٹھی، اس کتاب کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگی، اور آخرکار کچھ دیر بعد اس کو وہ کتاب ملی، اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کتاب میں لکھا تھا، جانتے ہیں آپ کیا لکھا تھا اس کتاب میں؟ چلیے پڑھتے ہیں اس کتاب کو۔ وہ اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے اس کتاب میں لکھتا ہے کہ شادی کی پہلی رات سے میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنی بیوی سے جدا نہیں ہو سکتا، بے پناہ محبت کرتا ہوں میں اس سے، لیکن وہ تھوڑی سی پاگل ہے، وہ سمجھتی نہیں ہے میری محبت کو، کبھی کبھی مجھ سے بہت جھگڑا کرتی ہے، اتنا جھگڑا کرتی ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتا، اور دیوانگی میں وہ مجھے نقصان پہنچاتی ہے، میرے کپڑے تک پھاڑ دیتی ہے، لیکن وہ نہ سمجھ ہے، مجھے پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ جھگڑے تو ہمارے بیچ میں ایسے بڑھنے لگے کہ اسے میری محبت تو دکھائی دینا ہی جیسے مانو بند ہو گئی۔ دیکھو نا، آج تو اس نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا، آج اس کو پتہ ہی نہیں ہے جب میں مزدوری کر کے گھر لوٹا تو میرے سینے پر ایک اینٹ آ کے گر گئی، مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بابو تم کو یہاں پہ 15 ٹانکے لگیں گے، اس کا علاج کروا لو، لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں تھا، نہ ہی مجھے وہ درد محسوس ہوا جب میں گھر پہنچا، لیکن جب دوسرے دن میری بیوی نے مجھ سے طلاق کی بات کی تو مانو کہ میرے سینے میں کئی بار کسی نے اندر تک خنجر بھونک دیا۔ اس درد کے سامنے یہ درد میرے لیے بہت بڑا تھا، لیکن میں سمجھاتا بھی تو اپنی بیوی کو کیسے سمجھاتا کہ وہ کیا بول رہی ہے، وہ بہت غصے میں تھی نا، اور میں اس سے بہت پیار جو کرتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک ایک الفاظ ڈائری کی وہ پڑھ رہی تھی، اور اس نے اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا اور چیخ چیخ کے دہاڑ دہاڑ کر وہ رونے لگی۔ ہائے میری قسمت، ہائے میرا شوہر، میں نے کیا کھو دیا، کیوں میں اس سے جھگڑتی تھی، کیوں میں اس سے مہنگے موبائل مہنگے کپڑے مانگا کرتی تھی، جبکہ اس نے ایک ایک الفاظ اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ شہناز کو میں ایک دن ضرور ساری خوشیاں دوں گا، اپنی بیوی کو میں ایک دن میں اس کو رانی بنا کے رکھوں گا۔ پاگل ہے، نہیں سمجھتی ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، باہر کتنی تنگ دستی ہے، کتنی مجبوریاں ہیں کام کرنے جہاں میں جاتا ہوں۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ مجھے اتنی گہری چوٹ لگی ہے کہ ڈاکٹر نے بولا مجھے 15 ٹانکے لگیں گے، پریشان ہو جائے گی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ یہ سب لکھا ہوا تھا اس ڈائری میں، اور میں چلا چلا کر دہاڑ دہاڑ کے رونے لگی، اپنی قسمت کو میں کوسنے لگی، کہنے لگی کہ آج مجھے اصلی معنی سمجھ میں آئے کہ ہم سفر کیا ہوتا ہے، ایک خاوند کا، ایک شوہر کا ہاتھ اپنی بیوی کے سر پہ اور ہاتھ میں ہاتھ تھام کر باہر نکلنا کیا ہوتا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے دوستوں، میری بہنوں جو بھی اس آڈیو کلپ کو سن رہے ہیں، میرے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گھر میں جو پردہ نشین ماں بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھر کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے شوہروں کو اتنی ہی محبت دیجیے جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ جو میسیج ہماری ایک بہن سے آیا ہے، یہ ریئل سٹوری پہ بیسڈ آؤٹ ہے۔ کل کے دن میں آپ سے ایک ہی التجا کرتا ہوں کہ بہن نے یہ بولا کہ آج جو جس مقام پر وہ ہیں، جو تکلیفات سے وہ گزر رہی ہیں، کوئی اور دوسری بہن نہ جائے۔ ہماری بہن بتاتی ہیں وہ جیسا بھی تھا میرے سر کا سایہ تھا، ان کے گزرنے کے بعد دنیا کے اصلی رنگ تو مجھے تب سمجھ میں آئے، لوگوں کی نظریں جب میرے اندر، سمجھ رہے ہیں، لوگوں کی بری نظریں جب مجھ پہ پڑتی تھی تو میری روح کانپ جاتی تھی، تب مجھے میرے شوہر کی کمی اور احساس کا پتہ چلا۔ میرا شوہر ہی میری ساری دنیا تھا، میرے دو جہاں تھا۔ آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے شوہر کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ آج میں تھک ہار کے گھر آتی ہوں، اندر آتی ہوں، اپنے بچوں کی صورتیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، ورنہ میں بھی اپنے شوہر کے بعد اپنے آپ کو ختم کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس میسیج کو سمجھیے، اس میسیج کے پیچھے کی گہرائی، اس میسیج کی سچائی کو سمجھیے، اور اپنی زندگیوں کو خوشحال بنائیے۔ پیسوں کے لیے، شہرت کے لیے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے اپنی زندگیوں کو برباد مت کریے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی بہترین رشتہ ہے کائنات کا، اپنے رشتوں کو مضبوط کریے، اپنے ہاتھوں کو اپنے خاوند اور بیوی کے ساتھ مضبوط کریے۔